اگر صرف رشتہ دار بن کر اگر کوئی آل بیت بن سکتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچوں کے نام آپ کو آتے ہیں نا. حضرت عباس کون تھے؟ حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. چاچے کا نام کیا ہے؟ عباس. کیا نام ہے؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ. اور دوسرے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور چوتھے بھائی ابو لہب. ابو لہب بھی عبداللہ کا کیا ہے؟ بھائی ہے. عبد العزیٰ. کیا نام ہے؟ عبد العزیٰ. لیکن خوبصورت اتنا ہے، حسین اتنا ہے کہ عرب والے اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اس کے دہکتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ارے یہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ یہ آگ کے شعلوں کا باپ ہے. ابو لہب. لیکن آپ دیکھیں عباس کا نام آپ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. حضرت حمزہ کا نام لیتے ہیں، ابو لہب کے نام سے بھی کہہ دینا. کیوں؟ یہ بھائی نہیں ہے، یہ بھی تو عبداللہ کا بھائی ہے، محمد مصطفیٰ کا چچا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے. ارے بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے، لیکن کوئی اس کو نہیں کہتا، کوئی نام نہیں لیتا. ابو طالب بھی بھائی ہے، ابو طالب بھی بھائی ہے. علیحدہ بات ہے، اختلاف ہے، لیکن قرآن کی نص موجود ہے. علی شیر خدا بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں صحابہ میں. ارے اصحاب ثلاثہ کے بعد پوری امت میں اگر کسی شخص کا مقام اور مرتبہ ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ ہے. آپ بتائیں بھتیجا زیادہ قریب ہوتا ہے یا بھائی زیادہ قریب ہوتا ہے؟ بھائی زیادہ قریب ہوتا ہے. بھائی کی وجہ سے اس کا بیٹا بھتیجا بنتا ہے، لیکن ابو طالب کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا. اگر کلمہ پڑھتے صحابی بنتے، محمد مصطفیٰ کا دیدار کرتے تو آل بیت میں شامل ہو جاتے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، آل بیت میں شامل. معلوم یہ ہوا آل بیت بننے کے لیے، آل بیت بننے کے لیے صرف رشتہ کافی نہیں ہے، بلکہ پہلے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے صحابیت میں آ کے میرے دوستو اس کے بعد پھر آل بیت بنا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا، باپ پیغمبر ہے، بیٹا مشرک ہے. باپ پیغمبر ہے، بیٹا مشرک ہے. اللہ اکبر. بیٹے اور باپ کا آپس میں عقیدہ نہیں ملتا، نسب ملتا ہے، رشتہ ملتا ہے، پیغمبر کی اولاد ہے، لیکن عقیدہ نہیں ملتا. پیغمبر دعوت دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کشتی تیار ہوتی ہے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. نوح علیہ السلام آواز دے کے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کشتی میں. بیٹا کہتے ہیں سآوی الی جبل یاسمنی من الماء. ابا جان سآوی الی جبل یاسمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ کر اگر طوفان آیا تو پناہ لے لوں گا، اپنے آپ کو بچا لوں گا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. او میرے بیٹے جب اللہ کا طوفان آتا ہے پہاڑ پناہ نہیں دیا کرتے. قرآن بڑا عجیب نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ. باپ اور بیٹے کی گفتگو جاری ہے. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ.
فکان من المغرقین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں باپ اور بیٹا میں بے گفتگو ہے، ایک طوفان آتا ہے، تھپیڑا آتا ہے، کنعان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈبکیاں کھاتے دیکھتے ہیں، زبان پہ جملہ آتا ہے، اللہ کے قرآن نے ان جملوں کو نقل کیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی، اے خدایا مڑا پتر بھی ہے، ان ابنی من اہلی، مڑا پتر ہویا تھا پھر مڑی آل بھی ہویا، ان ابنی من اہلی، خدایا مڑا پتر ہے نا تو جی آتے جڑے پیغمبر دے رشتہ دار ہونن او پیغمبر دی آل ہونن۔ حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا بھی ہے، میری آل بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، میری آل بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نوح انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری آل پتر تے تڑا ہی ہے، ورے آل بیٹا تیرا ہی ہے لیکن آل نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ خدا کہتا ہے یہ آل نہیں، شاید نوح علیہ السلام کی بیوی نے معاذ اللہ کوئی خیانت کی ہے، سوال کھڑا ہو سکتا تھا کیسے آل نہیں ہے؟ اللہ نے وہ سوال ذہن سے نکال دیا۔ قرآن آگے کہتا ہے انہو عمل غیر صالح، اور پیغمبر آپ کے عقیدے سے اس کا عقیدہ نہیں ملتا، اس لیے میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں اور بیٹا تیرا ہی ہے لیکن عقیدہ تیرے والا نہیں، اس لیے تیری آل نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی جیسے بھی ہیں ویسے بھی ہیں، کچھ بھی ہیں کیسے بھی ہیں، لیکن کیا کریں جی آل ہیں۔ بھائی آل بننے کے لیے پیغمبر کا عقیدہ اپنانا ضروری ہے، اور پیغمبر کا عقیدہ کیا ہے؟ سنو احادیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام کا ارشاد، او لوگو اللہ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ساتھ محبت کرنا فرض قرار دے دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اور مسئلے تھوڑے، نمازہ دا مسئلہ کی نہیں بیان کر دے، روزے دا مسئلہ کی نہیں بیان کر دے، حج دے مسئلے کی نہیں بیان کر دے، فلانے مسئلے کی نہیں بیان کر دے، انہیں کو ای مسئلہ تھائے دے۔ اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی محبت کو، ان کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے۔ آگے فرمایا کما افترض الصلاۃ، اسی طرح فرض ہے۔ اور سنو اس حدیث کو یاد کرو، کما افترض الصلاۃ، ایسے ہی فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے، اور اسی طرح فرض ہے جس طرح صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اسی طرح ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی محبت بھی فرض ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، مرزائیوں کا عقیدہ کیا ہے، مشرکین کا عقیدہ کیا ہے، مبتدعین کا عقیدہ کیا ہے، اور وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، اگر عقیدے کا پتہ نہیں، عقیدہ ہی درست نہیں، اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ یہ یاد رکھیں، پہلے اپنا عقیدہ درست کریں۔